الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اچھے صالح نیک لوگوں کی دوستی اور رفاقت بھی ہے. نیک لوگوں کی مجلس اور صحبت رفاقت میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا، اذا اراد احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ دوست بنائے تو اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے. بسا اوقات صحبت اور دوستی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور گمراہی کے اندھے کنویں کے اندر گرا دیتی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ ایسی رفاقت اور دوستی انسان کو کامیابی تک لے جاتی ہے. بخاری شریف کی ہی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جب لوگ جنت میں ہوں گے تو چند دوست اکٹھے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ فلاں ہمارا دوست نظر نہیں آتا، وہ کہاں ہے؟ جب وہ درخواست کریں گے تو بتایا جائے گا کہ وہ جہنم میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس موقع پر وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اور اس میں اتنی شدت اختیار کریں گے کہ جیسا کہ تم میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں چیز میں میرا حق ہے، تو جتنا تم اس حق کو حاصل کرنے کا مطالبہ کرتے ہو اتنا وہ لوگ شدت کے ساتھ اللہ کی خدمت میں سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی اور اس آدمی کو جہنم سے جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا. تو نیک لوگوں کی مصاحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا دین پر استقامت کا بھی ذریعہ ہے، دین پر اعانت کا بھی ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کے بڑھنے کا بھی ذریعہ ہے اور کامیابی کا ذریعہ بھی ہے. قرآن پاک میں ایک ایسے رفیق کا تذکرہ بھی ہے اور ایک ایسی دوستی کا جس سے دوست کو بڑا نقصان پہنچا ہے. میں یہ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آدمی چاہتا ہے کہ میرے کچھ دوست ہوں، میرے رفقا ہوں. جب بھی جن کے ساتھ بیٹھنے کا مزاج ہو، میں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں یہ ضرور دیکھنا چاہیے. ایک ہے ہماری دنیاوی حاجتیں، ضرورتوں کا کام، اس میں آدمی بیٹھتا اٹھتا ہے، دینی مجلسیں ہیں اس میں اٹھتا بیٹھتا ہے. لیکن ایسے دوست جن کے ساتھ میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں، جن کے ساتھ میری گپ شپ ہے، کہیں اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میرے دوست مجھے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہوں اور یہ مجلسیں ایسی ہوں جس میں میرے لیے اللہ کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا آسان ہو جائے کرے. ایسی مجالس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ دعوت دیا کرتے تھے ہر ایک کو. ایک دفعہ صنادید قریش میں سے عقبہ بن ابی معیط نے اپنے گھر میں ضیافت کی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انتہائی حکیم تھے، نفسیات کو بہت زیادہ جاننے والے تھے، آپ سمجھ گئے کہ یہ بندہ وہ ہے کہ اگر میں اس کی ضیافت قبول نہ کروں تو اس کی طبیعت پر بڑا بوجھ ہوگا، لہٰذا آپ نے اسی سے فرمایا اور پھر کسی سے نہیں فرمایا، اسی سے فرمایا میں اس وقت تک تمہاری ضیافت قبول نہیں کروں گا جب تک آپ اسلام نہ لے آئیں۔ آپ نے اسی سے کہا فرمایا ہے اور کسی سے یہ بات نہیں فرمائی۔ آپ جانتے تھے کہ یہ بات اس کے لیے دباؤ کا باعث ہے اور شاید یہی وجہ اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اب یہ اصرار کر رہا ہے کہ آپ میری دعوت پہ تشریف لائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک تم اسلام قبول نہیں کرو گے میں تمہاری دعوت پہ نہیں آؤں گا۔ اسلام کی کچھ حقانیت کا اظہار اس کے سامنے ہو بھی چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امین سمجھتا تھا، صادق جانتا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ خیر ضیافت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس بات کی خبر اس کے دوست کو ملی، ابی بن خلف کو۔ اس نے عقبہ بن ابی معیط کو بلایا اور کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ تو نے اسلام قبول کیا ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ وہ دعوت قبول نہیں کریں گے جب تک میں اسلام قبول نہ کر لوں۔ ابی بن خلف نے کہا کہ پھر آج سے سارے تعلقات ختم، دوستی نہیں ہوگی پھر اب۔ اگر مجھ سے دوستی برقرار رکھنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کرنا ہوگا، اس شہادت کا انکار کرنا ہوگا۔ اپنی دوستی کی بنیاد پر مجبور کیا اس کو، وہ تیار ہو گیا۔ تو ابی چونکہ شاطر انسان تھا، شیطان تھا، کہنے لگا ایسے نہیں، بلکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا اور ان کے وجہ مبارک کے سامنے انکار کر۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے یہ بھی اس کو کہا کہ ان کے چہرے پر تھوک دے پھر انکار کر۔ یہ بدبخت انسان یہ کر گزرا جس پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا تعلق میری ذات سے ہے، یہ کوئی گزرے ہوئے قصے نہیں ہیں۔ ایک انسان جس کو کتنی بڑی خیر ملی، دنیا آخرت کی خیر، اسلام پہ باقی رہ جاتا تو صحابیت کے شرف پر فائز ہوتا۔ کتنا بڑا مقام ہے صحابی ہونا رضی اللہ عنہ، اور پھر آخرت میں کتنی بڑی کامیابی۔ تمام شرف سے جو انسان یہ نکلا ہے صرف اپنی دوستی کی بنیاد پر۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن اس کو ہوگی۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جس دن وہ ظالم اپنا ہاتھ حسرت سے چبائے گا اور یوں کہے گا یا لیتنی، کاش کہ میں نے نبی کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس شخص نے مجھے نصیحت آنے کے بعد گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور جب انسان بے بس ہو جاتا ہے تو شیطان اس موقع پر انسان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جب انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، میری مجالست کن کے ساتھ ہے، میں اپنے اوقات کہاں صرف کر رہا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری مجالست، میرا اٹھنا بیٹھنا معصیت کا، اللہ کی نافرمانی کا اور گناہوں کی زندگی میں بڑھنے کے انسان میری وہ مجالست ذریعہ بن رہی ہو، میرا وہ بیٹھنا ذریعہ بن رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مصاحبت کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ صاحب کمال، صاحب شرف، صاحب عزت و مقام۔ امیہ ابن خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ غریب لوگوں کو اپنے ساتھ کیوں ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں؟ فقراء ہیں، کوئی روم سے ہے صہیب، کوئی حبشہ سے ہے بلال، کوئی کہیں سے ہے، کوئی کہیں سے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ مکہ کے مالدار لوگوں کو اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کے پاس بیٹھنے اٹھنے کی وجہ سے، آپ کے قریب رہنے کی وجہ سے اگر وہ اسلام قبول کر لیں،
مکہ کے سرداران، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے چونکہ وہ مالدار لوگ ہیں تو آپ کا دین بڑا ترقی کرے گا۔ اس شخص نے یہ بات کہی، قرآن کی آیات نازل ہو گئی۔ یہ اصل میں میرے اور آپ کے لیے تعلیم تھی، اور جس پہ دوستی کا معیار بھی بیان کیا گیا۔ کیسا انسان ہونا چاہیے جس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، کس طرح کا آدمی ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو شاید وسوسہ میں یہ بات آئی ہو، خیال میں بھی نہیں ہے یہ بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں اپنے سے ان لوگوں کو دور کر دوں جو ایمان والے ہیں، ہرگز نہیں۔ یہ صرف میری اور آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو جما کے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یریدون وجہہ، جو صرف ہمیں راضی کرنے کو چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ اپنی توجہات نہ ہٹائیے گا لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں ان سے، دنیا کی رونق کے لیے توجہات نہ ہٹائیے گا ان سے۔ اور پھر دوستی کا اصول بیان کیا، جس کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، جس کے ساتھ مجھے بیٹھنا اچھا لگتا ہے، جس کے ساتھ میری دلی دوستی ہے، وہ دوست کیسا ہونا چاہیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز اطاعت نہ کیجیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ ایسا دوست جو کبھی اللہ کی بات ہی نہیں کرتا، ایسا دوست جس کے پاس چلے جائیں تو اپنی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے، پتہ نہیں نماز ہم پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے باجماعت۔ ایسا دوست جس کے پاس ہم بیٹھیں دنیا جہان کی غیبت اس میں ہونی ہے اور فحش گوئی اس میں ہونی ہے، یہ دوست نہیں ہونے چاہیے ہمارے، ان کے ساتھ مصاحبت نہیں ہونی چاہیے ہماری۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا اصول بیان کیا دوستی کا۔ بیٹھنا کن کے ساتھ ہے ہمیں، یہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے، ہم اپنے ذکر سے، اذکار سے، ہم اپنی تلاوت سے، ہم اپنے مطالعہ سے وہ ترقی نہیں کر سکتے جو بعض دفعہ چند نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ترقی ہو جاتی ہے، سفر طے ہو جاتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز اطاعت نہ کیجیے اس شخص کی جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ خواہشات کا پیروکار ہے، ہر خواہش کو پورا کرنے والا بندہ۔ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، سامان چیزوں کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کا معاملہ حد اعتدال سے باہر ہے، حد اعتدال سے باہر ہے، متشدد آدمی، متشدد، ہر چیز میں تشدد اور ایکسٹریم تک جانے والا بندہ، یہ ہوتا ہے حد اعتدال سے باہر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے میں اعتدال کی تعلیم دی ہے۔ دین میں بھی متشدد لوگ ہوتے ہیں، انتہا پسند متشدد لوگ، ان کی صحبت بھی اختیار نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی تربیت فرمائی ہے، جیسے کہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ کی ازواج سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھے، تو ان میں سے ایک کہنے لگے کہ میں تو اب کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، اور تاکہ میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھوں۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے ان کی بات سن لی۔ آپ نے فرمایا میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، میں قیام بھی کرتا ہوں رات کا اور سوتا بھی ہوں، اعتدال۔ اس لیے وکان امرہ فرطا، جس شخص کا معاملہ حد اعتدال سے باہر ہے، ایسے شخص کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، چاہے کتنا دانشور کیوں نہ ہو، سمجھدار کیوں نہ ہو۔ نیک لوگوں کی مجالست اور صحبت کہاں تک بندوں کو پہنچاتی ہے، کس جگہ تک بندہ پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے
بعض فرشتے کچھ مجالس کو ڈھونڈتے ہیں، جن مجالس کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہ آ کر مجالس میں پر بیٹھ جاتے ہیں، گھیر لیتے ہیں اور ان کا تانتا آسمان تک بن جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ جل شانہ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم فلاں مجلس سے آ رہے ہیں جہاں لوگ آپ کی تسبیح، تکبیر، تحمید کر رہے تھے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہر رأونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو فما رأوا، تو پھر کیا ہوتا؟ تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں کہ اللہ، پھر تو آپ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ خود ہی پوچھتے ہیں فما یسألون، کس چیز کا سوال کر رہے تھے وہ؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں کہ پھر تو بہت زیادہ مانگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھتے ہیں مما یتعوذون، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں پھر بہت زیادہ پناہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي غَفَرْتُ لَهُمْ، پھر تم سب گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ایک شخص وہاں آیا تھا اللہ، وہ اس مجلس کی غرض سے نہیں آیا تھا، ایک حاجت ضرورت کے لیے آیا تھا، چلا گیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فَهُمْ جُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، یہ وہ بیٹھنے والے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا شخص محروم نہیں جائے گا۔ کوئی کسی حاجت سے بھی آیا ہے اس کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ ہم ایسی مجالس کے محتاج ہیں، ایسی جگہوں پر بیٹھنے کے محتاج ہیں، نیک لوگوں کی صحبت کے محتاج ہیں۔ یقین کریں اس زمانے کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ، اور ایسے افراد ڈھونڈنے پڑیں گے۔ وہ کون ہوتے ہیں ایسے افراد؟ اور علماء نے ایک بات عجیب لکھی، قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو، وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کا یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا سچے لوگ قیامت تک باقی رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آیت موجود ہو اور اس کے محل موجود نہ ہو، کہ افراد ہی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم تو ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تو نیک لوگ کہاں ہیں؟ ہمیں تو نہیں ملتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب انسان طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے راستہ کھولتے ہیں۔ نیک آدمی دوست ہو اگر آدمی کا، ایسا بندہ جس کے پاس ہم جائیں بیٹھیں تو آخرت کی بات کر دیا کرے، یا جس کے پاس بیٹھنے سے دین میں رغبت پیدا ہوتی ہو، ایسے شخص کی صحبت اور دوستی بڑی غنیمت ہے۔ ایسے شخص کی دوستی اور تعلق دین میں تنافس کی فضا بنا دیتا ہے، ایک دوسرے سے دین میں آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے دین میں آگے بڑھنا، اسے کہتے ہیں تنافس۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان بڑی دوستی تھی۔ یہ ہمہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، حاضر باش، ہمہ وقت، رات کی مجلس کے بھی لوگ ہیں، یہ دن کے بھی لوگ ہیں، ہر وقت ساتھ ہیں۔ ایک یار غار بھی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرقد مبارک، روضہ مبارک میں بھی آپ کے رفیق ہیں۔ ان کی رفاقت ایسی ہے، تو دوستی بہت زیادہ تھی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لڑائی بھی ہو جاتی تھی آپس میں، دوستی بھی بہت تھی۔ دوستی کی وجہ سے ایک کیفیت پیدا ہو گئی، میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر نیک لوگ ہمارے دوست ہوں، مجالست نیک لوگوں کے ساتھ ہو، تو دین میں تنافس پیدا ہو جاتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ اصل میں یاد رکھیے گا، ایک ہے میں کچھ کتابوں سے پڑھ کر سنتا رہوں، ایک ہے میں لوگوں کی زندگی کو دیکھوں۔ افراد کی زندگی کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نیک عملوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہم ایک دفعہ امریکہ میں ایک یونیورسٹی کے ہاسٹل میں گشت کر رہے تھے، تو گشت بھی ہم عربوں میں کر رہے تھے، عرب بچوں میں۔
ان کے کمروں میں جاتے تو تھوڑا سا سامان ہوتا تھا، لڑکے اکثر سعودی کے تھے، کوئی کہیں کے تھے کہیں کے تھے، تو بچوں کے کمرے میں جیسے تھوڑا سا سامان ہوتا ہے، ایک ان کا بیڈ ہے، ایک ان کا مصلی بچھا ہوتا تھا قبلے کی طرف۔ میں نے اپنے دلیل سے، اپنے رہبر سے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، ہر کمرے میں ایک مصلی ہے، قبلہ رخ ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ مولانا یہ اس سعودی طلباء کی ایک عادت ہے، یہ قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں بچے یہ، اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو قرآن پاک یاد ہوتا ہے بہت سارا حصہ۔ پہلی دفعہ میرے دل میں جو رغبت پیدا ہوئی تہجد کی یا قیام اللیل کی، وہ ان بچوں کو دیکھ کر پیدا ہوئی۔ میرے لیے ایک نئی چیز تھی کہ یہ ایک مزاج ہے پوری قوم کا، قیام اللیل کا مزاج ہے، ان کی عادت ہے، یہ تہجد پڑھیں گے اور اس پہ تلاوت کریں گے اور قرآن پاک کا بہت سارا حصہ پڑھیں گے۔ اشخاص کی زندگیوں سے انسان سیکھتا ہے۔ ایک نیک لوگ میرے ساتھ ہیں، میری صحبت میں، میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، اللہ مجھے دین پر استقامت بھی دیں گے، تنافس کی کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی، میں کیسے آگے بڑھوں، میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین دوستی ہے، تو یہ ہر وقت آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے تھے، میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ خود ہی فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر درپیش تھا، اصحاب کو بھی، اور سفر بھی غزوہ تبوک کا مشکل سفر، تنگی کا سفر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی ترغیب دی کہ سب لوگ صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں دیں، تاکہ یہ بہت سارا جو مال اکٹھا ہو جائے، ضرورت کے سامان اکٹھے ہو جائیں، تو پھر ہم بہت سارے مجمع کو اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، دوستی تھی نا، دوستی کی وجہ سے تنافس پیدا ہو گیا، مسابقت کی فضا، میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا آج تو، کیونکہ اللہ نے مجھے مال کی بڑی فراوانی دی تھی۔ تو میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، تھوڑا سا سامان تھا ان کے پاس، وہ بھی لے کر آئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے انہی کے سامنے مجھ سے پوچھا، ما ابقیت لأہلک، آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ابقیت مثلہ، جتنا لے کر آیا ہوں اتنا ہی چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی آدھا آدھا۔ آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ما ابقیت لأہلک، آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ابقیتہم اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں بس۔ تو میں نے جب سنا تو میں نے کہا، میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لم اسبق، میں نہیں آگے نکل سکتا۔ زمانہ خلافت میں اچھا ہر وقت دوڑ رہتی تھی، میں آگے نکلوں، میں آگے نکلوں۔ خود فرماتے ہیں زمانہ خلافت میں میں نے مدینہ منورہ کے اطراف میں گھر دیکھا ایک بوڑھی عورت کا، میں ان کے ہاں گیا تو ایک معذور عورت جو نبی ہے، گھر ان کا بڑا صاف ہے اور اس میں صفائی ستھرائی بھی ہے، اور بوڑھی عورت کی خدمت کر کے گیا ہوا ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا، کیا کوئی آپ کے ہاں خدمت کے لیے آتا ہے؟ تو اماں نے بتایا کہ ہمارے ایک آدمی آتا ہے، ہمارے مویشیوں کا دودھ بھی دھوتا ہے، گھر کی صفائی بھی کرتا ہے، کھانا بھی بناتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ کہنے لگے اچھا۔ میں نے کہا کہ میں صبح آؤں گا۔ میں صبح آیا تو وہ آدمی پہلے وہ گھر کی صفائی خدمت کر کے جا چکا تھا۔ میں نے کہا میں اس سے اگلے دن علی صبح آؤں گا۔ میں اسی دن اس سے بھی قبل پہنچا تو وہ آدمی صفائی کر کے جا چکا تھا اور ان کو بھی کھانا کھلا کے جا چکا تھا۔ اس سے اگلے دن میں بہت رات گئے، وہاں جا کے کھڑا ہوا، دیکھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کے کام کر کے وہاں سے نکل رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہی ہو سکتے ہیں اور میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی تنافس کی وجہ سے انہوں نے اپنے مجمع سے ایک دن کہا، فرمانے لگے، وجدت ان عملی کلہ مثل عملی یوما من ایامہ ولیلۃ واحدۃ من لیالیہ، کاش کہ میری ساری زندگی کے اعمال کا بدلہ ابو بکر کے ایک دن کے عمل کے بدلے کے برابر ہو جائے۔ کاش میری زندگی کے ساری راتوں کے اعمال کا بدلہ ابو بکر کی ایک رات کے برابر ہو جائے۔ رات کے بارے میں فرماتے تھے غار ثور کی رات ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اپنے زانوں پہ رکھے ہوئے غار میں تشریف فرما تھے اور ان کو زہریلی چیز نے ڈسا۔ اور دن تو وہ ہے جس دن اسامہ بن زید کا لشکر روانہ کیا اور خالد بن ولید کا لشکر روانہ کیا، اور پھر
جو ہے وہ معروف قصہ ہے جس میں انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کوئی کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے حضرت عمر فرماتے تھے کاش کہ میرے ساری زندگی کے اعمال کا بدلہ ان کو دے دیا جائے اور ایک دن کا عمل کا بدلہ مجھے مل جائے گا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اس لیے میری گزارش ہوگی ہم اللہ سے مانگے بھی صحیح، اور میری مجالست، میری مصاحبت ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو دین والے ہوں۔ ہنسی بھی ہے، اس میں خوشی بھی ہے، اس میں مزاح بھی ہے، اس میں لطف بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ یہ کب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھ کے رویا کریں اور صرف ذکر ہی کیا کریں؟ خوش طبعی بھی ہے، مزاح بھی ہے، لیکن ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کے ساتھ میں بیٹھوں تو مجھے دین کی رغبت ہو جائے، یا میرے لیے دینی حکم چھوڑنا مشکل ہو جائے، میرے لیے دین کا کوئی امر چھوڑنا مشکل ہو جائے، میرے لیے اللہ کی نافرمانی کرنا مشکل ہو جائے۔ نہ کہ میں ایسی مجالس میں اپنے آپ کو بٹھاؤں جس میں اللہ کی نافرمانی کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا، اپنی بات کر کے عرض کر دیتا ہوں، بات مکمل کر دیتا ہوں، پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، میں جیلوں میں جاتا ہوں تربیت اور تعلیم کے لیے۔ ایک دفعہ میں کوٹ لکھپت جیل میں تھا سزائے موت کے قیدیوں میں، تو مجھے ایک نوجوان سے میں نے کہا بیٹا آپ بڑے اچھے صورت کے لگتے ہیں، خاندان کے لگتے ہیں، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں اچھے خاندان کا ہوں، نیک اچھے خاندان کا ہوں، لیکن میری دوستی کچھ غلط دوستوں سے ہو گئی جنہوں نے مجھے سنیچنگ سکھائی اور اسی میں قتل ہو گیا۔ اب میں یہاں سزائے موت کا قیدی ہوں۔ میرے بچوں کے دوست کون ہیں، کس طرح کے ہیں، یہ بھی ایک میری ذمہ داری ہے۔ مجھے اپنے بچوں کے دوستوں پر بھی بہت گہری نگاہ رکھنی ہے۔ میرا بچہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کی صحبت کیا ہے، میری اپنی صحبت کیا ہے، میں ان کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ اس لیے اپنی صحبت کو، اپنی دوستی کو پاکیزہ بنا لیں، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔